وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، فرمایا سلام ہو اس پر، حضرت یحییٰ پر، جس دن اس کا میلاد ہوا۔ بعض اوقات خیال آتا ہے ذہن میں کہ ہم میلاد کرتے ہیں تو میلاد کا ذکر کیا قرآن میں بھی ہے؟ ہاں، یہاں سورہ مریم میں سلام علیہ یوم ولد، تو جس دن نبی کا میلاد ہوتا ہے اس دن اللہ اس پر سلام پڑھتا ہے۔ میلاد اور سلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ نقطہ سمجھاؤں گا آج، یہ نقطہ سمجھاؤں گا، یاد رکھ لیں۔ میلاد اور سلام کا بڑا گہرا ربط ہے، اللہ پاک نے قائم کر دیا۔ فرمایا سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو یحییٰ پر جس دن اس کی ولادت ہوئی۔ ولادت کو میلاد کہتے ہیں، میلاد ہوا۔ پیغمبر کی زندگی میں 3 دن، پیغمبر کی زندگی میں 3 دن بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک اس کے میلاد کا دن، ایک اس کے میلاد کا دن، جس دن وہ رشد اور ہدایت دینے کے لیے، مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے زمین پہ تشریف لاتا ہے۔ یہ عجب دن ہوتا ہے اور یہ امت کے لیے خیر ہوتی ہے۔ ایک نبی کے وصال کا دن، یہ ایک خاص نقطہ ہے اور یہ کتابوں میں نہیں ہے، اس کو یاد رکھ لینا۔ میلاد کا دن یہ نبی کے لیے نہیں ہوتا، یہ امت کے لیے ہوتا ہے۔ نبی اپنے لیے نہیں پیدا ہوتا، نبی انسانوں کے لیے پیدا ہوتا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے پیدا ہوتا ہے، گمراہ مخلوق کو راہ راست پر لگانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ظلمتوں بھری اندھیری رات کو ہدایت کے نور سے روشن کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی جبینیں بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے کوٹھوں کو نور توحید سے منور کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ نبی اوروں کے لیے پیدا ہوتا ہے، تو میلاد کا دن نبی کے لیے نہیں ہے، بولیے ہمارے لیے۔ میلاد کا دن کیا نبی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، اور جو دن ہے ہی ہمارے لیے ہم وہی نہ منائیں۔ کیسی عجیب بات ہوئی، میلاد اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، میلاد نبی کے لیے نہیں، وہ تو معلوم نہیں اس کی روح پر کیا بیتتی ہے کہ وہ اس کی قربتیں چھوڑ کر زمین پر آ رہی ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، اب یہ ایک مضمون ہی الگ ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ پھر ایسی گلیاں ہیں، اگر اس میں پڑ گئے تو راستہ ہی گم ہو جائے گا، پھر پلٹ کے نہیں آئیں گے ادھر، اور راہوں پہ چل پڑیں گے۔ یہ اسی کا اشارہ ہے جو قاری صاحب نے وہ سورت پڑھی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ جب نبی پیدا ہوتا ہے میلاد کا دن تو اس کی روح تو بوجھل بوجھل نیچے آتی ہے، اس لیے کہ وہ مالائے اعلیٰ میں الست بربکم کی ندائیں سننے والی اور محبوب حقیقی کی قربتوں میں رہنے والی اور اس کے انوار و تجلیات کے سمندروں میں غوطہ زن رہنے والی روح مالائے اعلیٰ چھوڑ کر عالم ناسوت میں آ رہی ہے، عالم انوار کو چھوڑ کر بشری دنیا میں آ رہی ہے، ملکوتی کائنات کو چھوڑ کر اس ناسوتی ظلماتی دنیا میں ہمیں راہ حق پہ لگانے کے لیے آ رہی ہے، اپنا خسارہ کر رہی ہے، ہمارے نفع کے لیے آ رہی ہے۔ تو میلاد کا دن نبی کے لیے نہیں ہوتا، امت کے لیے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اب دوسرا دن نبی کی زندگی میں وصال کا دن ہے، وصال کا دن امت کے لیے نہیں ہوتا، وہ نبی کے لیے ہوتا ہے۔ وفات کا دن امت کے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ میلاد جس دن ہوا تھا اس دن روح کی جدائی ہوئی تھی، نبی کی روح کی، محبوب کی، مالائے اعلیٰ کی قربتوں سے، عالم جبروت کی عظمتوں سے، عالم لاہوت کی عظمتوں سے، عالم ہاہوت
کی عظمتوں سے، اس کی انوار و تجلیات کی بارگاہ سے ظاہراً ایک دوری سی ہوئی تھی کہ عالم ناسوت میں آئی تھی، اور جب وفات ہوتی ہے تو وفات وصال ہوتا ہے، دوری ہجر ختم کر کے پھر ملاقات کے لیے جا رہی ہے، ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ اس لیے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مومن ہوتا ہے فطرت سلیمہ پر، تو مومن روح جب پیدا ہوتی ہے روتی ہوئی آتی ہے، اور مرد مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مسکراتا ہوا رخصت ہوتا ہے۔ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کی قربتیں چھوڑ کر ان سنگتوں میں آ رہا ہے، مادی دنیا میں آ رہا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ اور جب اللہ والا یہاں سے رخصت ہوتا ہے یوم وفات تو مسکراتا جاتا ہے کہ دوریاں ہجر اور فراق ختم ہوئے اور یار سے ملاقات کی گھڑیاں آپ پہنچی۔ وفات ہمارے لیے نہیں نبی کے لیے ہے۔ اب جواب آپ کو یہاں دے دوں، بعض لوگ نادانی میں سوال کرتے ہیں تم میلاد مناتے ہو وفات کا دن کیوں نہیں مناتے؟ ارے میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے، وفات نہیں مناتے کہ ہمارے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے ہے۔ اور یہاں ایک نکتہ ایک جملے میں بتا دوں، میلاد ہمارا جشن ہے، ہائے ہائے، میلاد ہمارا جشن ہے، وصال اور وفات مصطفیٰ کا جشن ہے، وہ نبی و ولی کا جشن ہے، کیونکہ وہ ملاقات کا لمحہ ہے، وہ ملنے والا ہے۔ اس لیے وہ ہم نہیں مناتے چونکہ ہم سے تو بچھڑ رہے ہیں ظاہراً، ادھر ملاقات ہو رہی ہے۔ تو دوسرا دن وفات کا ہے، اس دن نبی کی روح خوش ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلام ہے جس دن میلاد ہوتا ہے نبی کا، اور پھر سلام ہے جس دن وفات اور وصال ہوتا ہے۔ تو نبی آتا بھی سلام میں ہے اور نبی دنیا سے جاتا بھی سلام میں ہے۔ اب آپ کو سلام کی اہمیت سمجھ آ گئی؟ بولیے، اب جوڑ سمجھ آ گیا سلام کا؟ نبی آتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے، ہائے ہائے ہائے، اور نبی جاتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے، سلام کے گجروں سے جاتا ہے۔ اور پھر وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور تیسرا دن وہ کمال کا ہوگا جب قبریں کھلیں گی اور ہر نبی قیامت کے دن اٹھے گا، بعث الآخرہ کا دن جب ہر نبی شفاعت کے لیے امت کو جمع کر رہا ہوگا تو قبر سے اٹھتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے۔ تو فرمایا سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا وصال ہوتا ہے، اور سلام بڑھا جائے گا جس دن میرا نبی قیامت کا دن پھر قبر سے اٹھے گا۔ تو نبی کی ساری زندگی